السلام علیکم۔ ایک منحوس گاؤں کی کہانی۔ کیا آپ نے کبھی ایسا گاؤں دیکھا ہے جہاں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو، جہاں درختوں کی سرسراہٹ میں کسی کے بولنے کی آواز آتی ہو، جہاں پرندے بھی شام ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہوں؟ یہ کہانی کالا سایہ کی ہے، ایک ایسے گاؤں کی جہاں ایک خوفناک راز دفن ہے، اور جو بھی اس راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ یا تو غائب ہو جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا جو عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہانی ہے ایک منحوس گاؤں کی جہاں موت اپنے شکار کی تلاش میں گھومتی ہے۔ گاؤں کی کہانی کا آغاز۔ یہ واقعہ بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں کالا پور میں پیش آیا، جو ایک دور دراز جنگل کے بیچ واقع تھا۔ صدیوں پہلے یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس گاؤں کو ایک ویران، منحوس اور خوفناک جگہ میں تبدیل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کالا پور کے بزرگ ایک خاص قسم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے سائے کی پرستش کرتے تھے جو ہمیشہ ان کے بیچ رہتا تھا، لیکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سایہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا تھا جو مخصوص منتر پڑھتے تھے۔ یہ منتر گاؤں کے سردار کی نسلوں کو منتقل ہوتا رہا، لیکن ایک دن ایک نوجوان نے وہ منتر چوری سے سن لیا اور غلطی سے اس سائے کو آزاد کر دیا۔ اسی دن سے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ لوگ اچانک لاپتہ ہونے لگے اور ان کی چیخیں رات کے اندھیرے میں سنائی دیتی۔ درختوں پر سائے چلتے نظر آتے اور جو بھی رات کے وقت باہر نکلتا وہ کبھی واپس نہ آتا۔ سالوں بعد ایک مشہور دیپک چٹھا اور جرنلسٹ راگھویر سنگھ نے اس گاؤں کے بارے میں سنا۔ اسے ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا اور وہ حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوا۔ دن کے وقت سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن جیسے دن گزرتا گیا، شام کا وقت قریب آتا گیا، ایک دم سے اچانک ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیلنے لگی۔ جانور اور پرندے اچانک خاموش ہو گئے اور ہوا جیسے رک گئی۔ پھر ان میں سے ایک دوست نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے دوست نے کہا، مجھے جیسے کہ کوئی آواز سنائی دی ہے، اور ایک دوست بولا کہ یار تم لوگوں کا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تینوں دوست چل پڑے۔ آدھی رات ہونے کو تھی کہ ان کو اچانک آدھی رات کو انہیں ایک پرانی حویلی نظر آئی۔ وہ کہنے لگے کہ حویلی کے اندر ہی رات گزارنی پڑے گی، اندر ہی چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، ایک دیوار پر پرانے ہاتھوں کے نشانات نظر آئے، جیسے کسی نے خون سے دیوار پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ اچانک حویلی کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ رگھویر نے روشنی ڈالی تو دیکھا کہ وہاں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا اور آئینے میں کسی کی سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اچانک سے سبھی دروازے بند ہونے لگے اور کھڑکیاں بھی ہوا کے ساتھ بند ہو گئیں۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا اور ان سب نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ ان کے جسم پتھر کی طرح بے جان ہو گئے اور ان میں سے ایک لڑکے نے چیخنا شروع کر دیا، یہ ہماری دنیا نہیں ہے، یہ ہمیں مار دے گا۔ رگھویر نے اپنے فون کی روشنی جلائی، لیکن روشنی جو ہی سائے پر پڑی وہ ایک لمبے قد آور سائے میں بدل گیا۔ ان کے چہرے کی جگہ 2 سرخ آنکھیں اور ایک کالا دھواں تھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سب باہر گر پڑے۔ وہ کسی نہ کسی طرح گاؤں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ آئے 2 دوست وہیں رہ گئے۔ صبح جب وہ پولیس کے ساتھ واپس آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے وہ دوست کبھی وہاں موجود ہی نہ تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سایہ دراصل ایک بد دعا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ گاؤں کے سردار نے کئی سال پہلے کالا جادو کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، لیکن کچھ غلط ہو گیا اور وہ خود ہی ایک سایہ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سایہ ہر 40 سال بعد زندہ ہو کر نئے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جو بھی اس گاؤں میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کیا آپ وہاں جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ یہ کہانی سننے کے بعد کئی مہم جو افراد نے
گاؤں میں جانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ جو لوگ وہاں گئے یا تو پاگل ہو گئے یا پھر آج تک لاپتہ ہیں۔ کیا یہ سچ تھا یا ایک وہم؟ کیا واقعی ایک سایہ ان لوگوں کی جان لے رہا تھا یا یہ سب محض ایک اتفاق تھا؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے تو کیا آپ کالا سایہ کے گاؤں میں جانے کی ہمت کریں گے؟